वाला मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। मैं हूं आपके साथ शुमाइरा अरशद। नाजरीन ने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है और ये इलेक्शन के इनेकाद का जो ऊँट है वो किस करवट बैठने जा रहा है इसके हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। और इस सारी सूरत हाल में एक जानिब हुकूमत है जिसका ये कहना है कि इंतखाबात का इनेकाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कल भी हमने देखा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क में एक ही साथ इंतखाबात होंगे, लेकिन दूसरी जानिब PTI का ये कहना है कि 2 सूबों के इंतखाबात का इनेकाद करवा दिया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में अब जमात इस्लामी मैदान में आई है और जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान अब मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं और सिराजुल हक की जानिब से ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी दी गई है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा अहम मामला है पंजाब और KP के इलेक्शन का और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म भी दे रखा है। ये भी टॉपिक आज प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क की सियासत में जो गर्मा गर्मी है उसे किसी तरह से ठंडा किया जाए और मुल्क को एक तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाए और वह उसी सूरत में मुमकिन है जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मामला जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बताइएगा कि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, आपको क्या लगता है इस बहरान का मौसर हल मुमकिन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो हर कोई जानता है कि मुल्क में मुआशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है और आईनी बहरान भी है और इस बहरान से सबसे ज्यादा जो मुतासर हो रहा है वो आम पाकिस्तानी है। मजदूर है, काश्तकार है, दहकान है, ताजर है, आम मुलाजमीन है। इसलिए कि लोगों के लिए अब जीना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब ईद उल फितर आप देख रहे हैं लोगों की रश कितनी कम है, रश भी खत्म हो गई है। मुझे दुकानदार फोन करते हैं कि लोग आकर बस रेट के बारे में मालूम करते हैं, लेते नहीं फिर आगे निकलते हैं। तो इन बहरान से निकलने का क्या रास्ता है, ये बहुत ही अहम सवाल है। तो जाहिर है ये बहरानों से निकलने का रास्ता न अदलिया के साथ है, न एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, न बाहर से कोई आकर हमें बताएगा, डिक्टेट कर सकता है। इसका वाहिद रास्ता यही है कि सियासतदान आपस में बैठकर एक ऐसे इलेक्शन पर इत्तेफाक राय कर ले, कंसेंसस डेवलप कर ले जिनका नतीजा भी सबको कबूल हो और जिनके तारीख के बारे में तयन हो, उसके बारे में भी सबका इत्तेफाक हो। वरना अगर ऐसा इलेक्शन हो भी गया जो किसी एक फरूक को कबूल हो, दूसरे को कबूल ना हो, तो फिर वो एक्सरसाइज फॉर नथिंग होगी, उससे कोई नतीजा नहीं होगा, बल्कि उल्टा फसाद, झगड़े और इंतशार में इजाफा होगा और उसका और खराब असर हमारे गरीब आवाम पर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है इसकी खातिर आपने मुज़ाकरात की कोशिशें भी की हैं और इस सिलसिले में अब तक की क्या सूरत हाल है इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। और दोनों पार्टी से भी आप मिल चुके हैं, मुज़ाकरात की किस हद तक उम्मीद है? देखिए, एक इब्तदाई राबते हमने कर लिए हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब से, उनकी टीम के साथ हमने मुलाकात की है, उनको भी ये बात हमने कन्वे की है कि आप इस वक्त वज़ीर आज़म हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप पर आती है, हुक्मरान जमात पर आती है कि आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए 2 कदम आगे बढ़े। इमरान खान साहब से भी हम मिले हैं, उनकी टीम के साथ भी मिले हैं। इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि हालात खराब है और ये भी सब महसूस करते हैं कि अदलिया समेत सब एक बंद गली में है। तो इस बंद गली से निकलना किसी एक फर्द का, किसी एक इदारे का, किसी एक सियासी पार्टी का या हुकूमत की बस की बात नहीं है। इसके लिए हमें आपस में बातचीत करने की जरूरत है। तो एक इब्तदाई राबते के तौर पर वज़ीर आज़म साहब भी एग्री हैं, उन्होंने भी अपने एक दो साथियों का चुनाव किया है, हमें कहा है कि ये राबते में रहेंगे। इसी तरह PTI ने भी
ایک نوٹیفائی کیا ہے اپنے لیڈروں کے 2-3 رکنی کمیٹی کو. ہم باقی دوستوں سے بھی بات کر رہے ہیں, باقی سیاسی پارٹیوں سے بھی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ سیاست اپنی نظریات, اپنے منشور, اپنا ہر چیز اپنی اپنی, لیکن ایک الیکشن پر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر پنجاب میں فرض کرے پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق الیکشن ہو بھی, اور الیکشن سے پہلے وہ الیکشن متنازع ہو جائے, پھر کے پی کے میں کیا ہوگا, پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن میں کیا ہوگا, پھر جنرل الیکشن میں کیا ہوگا. اس لیے حالات اتنے گمبھیر ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن کے انعقاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن وہ الیکشن کب ہو اس تاریخ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس وقت ایک ریڈ لکیر پر کڑے ہیں, اس سے ذرا ان کو ہٹنا ہوگا اور ایک کنسنسس کی طرف سب کو آنا ہوگا. اچھا سر, ہمیں یہ بھی بتائیے گا, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے پی ٹی آئی ملک میں ایک ساتھ الیکشن کے انعقاد پر راضی ہو جائے گی؟ کوئی امید ہے؟ خیر, پی ٹی آئی کا مطالبہ تو یہی ہے نا کہ پنجاب میں فوری الیکشن ہو, لیکن کل میں خود خیبر پختونخوا گیا تھا تو وہاں کے لوگ پوچھتے تھے کہ حکومت تو خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے, یہاں بھی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, تو پھر یہاں کیوں الیکشن نہ ہو؟ تو اس لیے اس ملک کو اگر مزید تقسیم نہیں کرنا ہے تو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک یونیفارم الیکشن ہو. یہی چیز ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے, اور ظاہر ہے جب آپ ایک کنسنسس کی طرف آتے ہیں تو کسی کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا, کسی کو 2 قدم آگے آنا ہوگا. اگر فرض کرے پی ڈی ایم کے مرضی کے مطابق الیکشن ہو اور وہ دوسروں کو قابل قبول نہ ہو, یا پی ٹی آئی کے مرضی کے مطابق الیکشن ہو اور وہ دوسروں کو قابل قبول نہ ہو, تو اس طرح کا الیکشن ہو بھی جائے وہ ایکسرسائز فارمیٹنگ ہے, اور اس کی بھی خراب اثرات اس پر پڑیں گے, عوام پر پڑیں گے. اس لیے کہ وی آئی پی, فوجی حکومت ہو تو وی آئی پی رہتا ہے, سیاسی حکومت ہو تو وی آئی پی رہتے ہیں, مالدار لوگ, سرمایہ دار لوگ, خوشحال لوگ, جاگیردار لوگ. مطلب اگر کوئی شوگر مل کا اونر ہے تو اگر 1 کلو چینی میں 20 روپے اضافہ ہو جائے تو نقصان تو غریب انسان کا ہے, شوگر مل کا جو اونر ہے اس کا تو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کلاس کا تو ہر حالت میں واری نہیں آ رہے ہیں, مسئلہ ہے غریب عوام کا. تو ہم یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں آرٹی کے لیے, تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ لائن چھوڑ کر ووٹ دینے کے لیے الیکشن کے لائن میں کھڑے ہو جائے؟ تو لوگ مرتے ہیں, لوگ روتے ہیں, لوگوں کے لیے رہنے جینے کا سامان ختم ہوا ہے. اس لیے چاہتا ہوں یہ کہ اگر ایک کام قومی اسمبلی نہیں کر سکا, عدلیہ نہیں کر سکے, اب یہ کام عوام کو کرنا ہے, لیکن عوام یہ کام تب کر سکتے ہیں جب سیاسی لیڈر اس پر متفق ہو جائیں کہ ہاں ہمیں عوام کی طرف جانا ہے. اب جانا کب ہے اس پر میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ڈیٹ پر کنسنسس ڈیولپ. سر, یہی بڑا اہم سوال ہے کہ اب انتخابات کی طرف جانا کب ہے. آپ گزشتہ دنوں سے ملک میں آل پارٹیز کانفرنس کے لیے مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں. آپ کے مطابق اے پی سی کا انعقاد کب تک ہو سکے گا؟ دیکھیے, آل پارٹی کانفرنس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے ضروری ہے. جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تو وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. ظاہر اس وقت رمضان بھی ہے, عید بھی درمیان ہے. ہم نے ابھی 1 2 5 اور ساتھیوں سے, دوستوں سے, پارٹی ہیڈ سے ملنا ہے, تو اس کے بعد ایک کنسنسس کے ساتھ اس کے لیے ہم تاریخ طے کریں گے. لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ پارٹیاں اعتماد میں ہوں, پھر وہ کچھ نمائندگان کی تقرر کر لے, پھر ان کے درمیان بھی ڈسکشن ہو, اور اس طرح ایک قومی یعنی کنسنسس کی طرف ہم آگے بڑھے. انہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیح بات یہ ہے کہ معیشت کو ہم کیسے بنا لے بہتر. ہونا چاہیے کہ ہمارا 50 سالہ پاکستان کا ویژن کیا ہے, یعنی 50 سال بعد پاکستان کہاں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو ڈے ٹو ڈے کرائسس بات ہوتی ہے, بدقسمتی ہے. لیکن اب اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے اور عوام اپنے لیے مستقبل کا فیصلہ خود ہی کر لے. ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو مجھے خطرہ ہے کہ اس ملک میں ماضی کی طرح پیپل پارٹی اور قومی اتحاد نے ایک دوسرے کو نہیں سنا, بات نہیں کی, مذاکرات ہو بھی گئے تو مچھیور نہیں ہو گئے. اس زمانے میں پاکستان کی بڑی اہمیت تھی, سعودی عرب نے دلچسپی لی, امریکہ نے دلچسپی لی, لوگوں نے کوشش کی, لیکن اس وقت کسی کی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے اپنی گھر کی آگ ہے تو ہمیں خود بچانا ہوگا اور ملک کو بچانا ہوگا.
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमसे बात कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पंजाब और केपी इलेक्शन के। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया गया है कि वो 21 अरब रुपए जारी करे। इस मामले पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं पंजाब इलेक्शन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए अदा करने का हुक्म दे रखा है और वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड से मुतालिक फैसले पर भी गौर किया गया, जिसके बाद काबीना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी भी पार्लियामेंट को भिजवा दी है। ये भी एक बहुत अहम मामला है। जब तक इस मामले पर तमाम जमातें मुत्तफिक नहीं होती हैं, इलेक्शन का इनेकाद नहीं होता है, तो यकीनन मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी खींचातानी है, वो नॉर्मल नहीं हो सकेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तजा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और पीटीआई से हमारे साथ लालचंद मलही साहब मौजूद हैं। हसन मुर्तजा साहब, सारी मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो यकीनन आपके सामने है। इलेक्शन का इनेकाद कितना ज्यादा जरूरी है, एक जानिब पीटीआई का मौकिफ है, एक जानिब हुकूमत हमें अपने मौकिफ पर खड़ी हुई नजर आती है। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई क्या कहती है, कैसे इस सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है? हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन साहब से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। लालचंद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, पीटीआई का जो मौकिफ है और जो हुकूमत का मौकिफ है, फिर जमात इस्लामी भी अब मैदान में आ गई है और कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ जो है वो सूरत हाल को नॉर्मल किया जाए ताकि जो अवाम इस सारी सूरत हाल में पिस रहे हैं उनकी भी हालात कुछ बेहतर हो सकें। आप क्या समझते हैं, अब कैसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है मुल्क की सियासत की? देखिए मोहतरमा, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आईन पाकिस्तान। इस वक्त जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आईन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट यानी पंजाब का हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट आईन के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आईन के साथ खड़ी है। और ये 14 जो है पीडीएम की जमायतें हैं और पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये आईन के खिलाफ खड़ी हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में जो आईन की आर्टिकल 224 है जिसके मुताबिक ये इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होने हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट नहीं होने देना है। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट 2 बार जो है हुक्म कर चुकी है, लेकिन मौजूदा हुकूमत बेल्ट पाने चाहती है हर सूरत में कि कुछ भी हो जाए हम ये हुक्म इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ये आईन पाकिस्तानी है जिसके तहत ये पार्लियामेंट है, जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट है, जिसके तहत ये एग्जीक्यूटिव है, ये हुकूमत है। इस आईन के अलावा ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। अगर इस आईन पे अमल ना हुआ तो उसके इंतहाई संगीन नताइज होंगे और फिर शायद पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो वो किसी के भी काबू में ना आ सके। जब आईन इस खुद पार्लियामेंट ने ही बनाया है तो उस पार्लियामेंट पे ये फर्ज भी है उस आईन की ये पासदारी करें। अब यहाँ पे देखिए एक लंदन प्लान है जिस प्लान में ये भी है कि शहबाज शरीफ को किस तरह इस पॉलिटिक्स से और प्राइम मिनिस्टर की गेम से भी आउट करना है। इसलिए वो बार बार इस पे इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि तौहीन अदालत हो और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रेस्ट्रेंट किया है। आपने देखा है कि हुकूमत की जानिब से, एग्जीक्यूटिव की जानिब से मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के बावजूद उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अभी तक तौहीन अदालत लागू नहीं की है, जो लगता है कुछ दिनों में अब हो जाएगी, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूदा हुकूमत ने कोई छोड़ा नहीं है। अब आ जाए मज़ाकरात पे। जहां तक मज़ाकरात की बात है तो एक तरफ आप देखें कि कराची से अली जैदी को गिरफ्तार किया जाता है, जिसपे जो एफआईआर दाखिल हुई है, जिस शख्स ने कराई है, जो एग्रीमेंट शो हुआ है, तब अली जैदी साहब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। दूसरी तरफ आप देखें केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार किया जाता है और वो इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ताकि जो कश्मीर में
آزاد کشمیر میں جو پرائم منسٹر کا الیکشن ہو اس کو مینیور کیا جا سکے، کیونکہ وہ پاکستان کی لیڈ پرسنالٹی تھے، فوکل پرسن تھے ان الیکشنز کے حوالے سے۔ جو سراج الحق صاحب ہے انہوں نے بہت ایک اچھی نیت سے مذاکرات کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی کمیٹی تجویز کر دی ہے، وہ جماعت اسلامی سے الیکشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے بات چیت کرے گی، لیکن یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف ایسی کوئی بات چیت نہیں کرے گی جو آئین کے منافی ہو، جو آئین کی پاسداری نہ کرتی ہو۔ اگر یہی کرنا ہے کہ جو آئین کی پاسداری نہیں کرنی اور مذاکرات کے تھرو اگر چیزیں حل کرنی ہے صرف، تو پھر یہ جو آئین کی کوئی ضرورت نہیں بچتی۔ بات چیت ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ، اور وہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان میں انتخابات سے بات چیت ہوگی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے یہیں سے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جی اچھا سر، جماعت اسلامی کی جانب سے یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ہی ساتھ کرائے جائیں، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں، تو کیا اس پر تحریک انصاف راضی ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف، میں نے جب سے کہا نا آپ کو، جو آئین اجازت دیتا ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف جا نہیں سکتی، کیونکہ آئین میں 90 ڈیز کا ہے، کیونکہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی ایک تو اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی، وہاں پہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا، جو اس حکومت نے نہیں ہونے دیا۔ پھر اسی جو آرٹیکل ہے اس کی سپریم کورٹ نے، پہلے لاہور ہائی کورٹ نے، پھر سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی۔ اب اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں۔ ایک تجویز جو دی تھی وہ بھی اسد کیسر صاحب کی طرف سے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو باقی صوبے ہیں ملک میں جہاں پہ ابھی تک اسمبلیز موجود ہیں اور اسمبلی کرے گی، ہے گی پاکستان تحریک انصاف سامنے کیا تجاویز حکومت لے کے آتی ہے تو ان سے معاملات زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ تو اتحادی جماعت کا حصہ بھی ہیں، کل بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ انتخابات اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اب جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے، ان کی بھی کوشش ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب صورتحال کس جانب جاتی نظر آ رہی ہے؟ جو مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہونے کی امید ہے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ حسن صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے محترمہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ماورائے آئین کچھ ہو۔ ہم سارا کچھ آئین کے مطابق چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہو، الیکشنز بھی آئین کے مطابق ہو، ملک بھی آئین کے مطابق چلے۔ آپ کی اب آ رہی ہے، اب میری نہیں آ رہی ہوگی، پہلے آپ کی نہیں آ رہی۔ سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ جی، میں کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آئین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پھر یہ آئین اس طرح نہیں ہے کہ جب کسی کا جی چاہے وہ آئین کی بات کرنا شروع کر دے، جب جی چاہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے۔ یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اگر آج آئین کی بات سارے کرتے ہیں تو میرے خیال ہے جب نو کانفیڈنس موو ہوا تھا، ایک آئینی اقدام تھا، اور اس آئینی اقدام کے مطابق 14 دن کے اندر کاؤنٹنگ کروانا ضروری تھی، جو کہ اسپیکر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں نہیں کروائی تھی۔ اس وقت آئین کی پاسداری کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ اس وقت کہا گیا کہ یہ ایک سائفر ہے اور ایک بیرونی سازش ہے، اور ایک نیا نیریٹو بلڈ کر لیا گیا، جس سے بعد میں رائے فرار بھی اختیار کی اور کہا کہ جی نہیں، وہ تو ہمیں اب کلیئر ہوا ہے کہ وہ بیرونی سازش نہیں تھی، وہ اندرونی سازش تھی، اور پھر فوج کو دھر لیا گیا۔ تو یہ اداروں کو دھمکانا، ڈرانا، عدلیہ پہ پریشر ڈالنا، یہ میرا خیال ہے کوئی کسی چیز کا بھی آئین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔
اور آئین کی بات بالکل بڑی اچھی بات ہے. ہم آج بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور آئین کے مطابق ملک چلنا چاہیے. الیکشن سے کبھی پیپلز پارٹی نہیں بھاگی. حکومت کے جو اپنے اس کی ایشوز کہہ لیں یا جو مشکلات درپیش ہیں, جو معاشی طور پر یا جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کا بھی بیٹھ کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے نا. اگر آپ مذاکرات کریں, اس سے مشروط غیر مشروط مذاکرات کریں, تو بیٹھ کے حل نکالے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی آئین کے بغیر تو کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ ملک چلے. اچھا سر, کل ہم نے ایک یہ بیان بھی سنا کہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آصف زرداری یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف نااہل ہو جائیں, اسی لیے جو ہے وہ اس صورتحال کو پیدا کیا جا رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ایک سٹوری ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نااہل کروا دیا جائے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی سیاست کبھی بھی نہیں کی. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ لوگوں کو سیاست سے باز رکھنے کی کوشش کرے. جو سیاسی لوگ ہیں, سیاست کرتے ہیں, یہ وہی آئین ہے جو ہم نے دیا تھا. یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو آپ چوروں کی ہمازگاہ کہتے رہے, اور ہم نے اس کو اس پارلیمنٹ سے آئین پاس کروایا. ہم نہ پارلیمنٹ کی ہم سپرمیسی پہ کو کمپرومائز کرتے ہیں, نہ ہی ہم اپنے اتحادیوں کا یا اپوزیشن کو ٹیکنیکلی آؤٹ کر کے اور سمجھتے ہیں کہ حکومت ہم چلائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے تو بڑی بڑی اپوزیشنز کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم نے 73 کا آئین دیا اور پھر اس کو 2008 سے 13 والی اسمبلی کے اندر ہم نے بحال کیا اس آئین کو. اس وقت بھی ہمارے کوئی 125 کے قریب MNAs تھے. تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت ہے. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی نااہل کروا کر ہم سیاست کریں. سارے مخالفین کی موجودگی میں سیاست کا مزہ ہے. ٹھیک ہے, لال چند مالہی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر اس صورتحال کا حل کیسے ممکن ہے, اور پیپلز پارٹی کا موقف اور تحریک انصاف کا موقف بھی پروگرام میں دوبارہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, جماعت اسلامی کی جانب سے جو ایک تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاق, سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں اور پھر ایک ساتھ انتخابات کا انعقاد کیا جائے. یہ ایک تجویز جماعت اسلامی کی جانب سے دی گئی ہے, اور PTI کے بھی ایک ٹیم ہے جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور تحریک انصاف کا اس پر کیا موقف ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ اور لال چند مالہی صاحب. لال چند صاحب, آپ بتائیے گا, ایک تجویز دی گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے کہ عدم استحکام کا واحد حل یہی ہے کہ وفاق, سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں اور پھر ایک ساتھ انتخابات کر دیے جائیں. تحریک انصاف میں اس حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہے. تو دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اس کا ایک آرٹیکل ہے 224 جو کہتا ہے کہ اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں وقت سے پہلے تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. اور یہ 1973 میں یہ آئین بنا, اور اس کے بعد جب بھی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہو گئے. ماسوائے صرف 2 دفعہ جب اس ملک میں آمریت تھی, ایک دفعہ ضیاء الحق تھے اور دوسری دفعہ جو ہے جنرل پرویز مشرف تھے. اب تیسری دفعہ اگر یہ آئین کی وائلیشن ہوگی تو یہ اتحادی حکومت کی طرف سے ہوگی, جس میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نانا نے آئین بنایا تھا. انہوں نے یہ بھی بات کی وائس آف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. دیکھیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری صاحب نے اپنی دانست میں ایک فیصلہ کیا.
वो फैसला जो मौजूदा हुक्मरान है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ रूलिंग दी और वो रूलिंग हमने मन तस्लीम की। हमने ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। अब ये इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे कैबिनेट में ले जाते हैं, उसको मुस्तरद करते हैं, तो ये बेसिकली इदारों का टकराव चाहते हैं। और अफसोस की बात ये है कि इस आइन के होते हुए जो बिलावल के नाना ने दिया था, ये आईनी टकराव की सूरत पैदा हो गई और वो स्टैंड स्टिल है, पास्ड है। और जो इस तरह गोल्डन जुबली बनाई जा रही है, तो वो आइन बुनियादी तरह आज फेल होते नजर आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उस पर अमल करने से नाला है और इनकार कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल पूछा कि जमायत इस्लामी का जो प्रपोजल है कि एक दफा ही इलेक्शंस कराए जाए, देखिए हमारा ये प्रपोजल जमायत इस्लामी ने आज दिया है। हम ये गुज़श्ता 1 साल से ये प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन इस प्रपोजल पे मौजूदा हुकूमत ने अमल करने से इनकार किया। अब आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि एक तो आइन कहता है, फिर एक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया और फिर एक सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला कर चुकी है। तो देखिए, अगर आइन की अहमियत है, अगर आइन को सुप्रीम रखना है, अगर इस मुल्क को एक आइन के तहत चलाना है, तो जरूरी होगा कि उस आइन पे अमल करते हुए इलेक्शंस जहां पे पहले असेंबलीज डिसॉल्व हुई है वहां पे कराए जाए। और अगर ये प्रपोजल है तो देखिए जब ये सामने बैठेंगे, अब फिलहाल तो ये जो भी इलेक्शन का जो माहौल था या पंजाब में इलेक्शन जो डिले करवाई गई है, वो इनका कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की तरफ से करवाई गई है, क्योंकि हर वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया तो पार्लियामेंट ने उसको डिसोन किया या उससे डिसएग्री किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, इसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। मौज सब कुछ लोटों की मदद से अगर ये करारदादें पास करेंगे और कवानीन पास करेंगे तो इन कवानीन की कोई हैसियत नहीं होगी, ना आज होगी ना कल होगी। इसलिए जरूरी है कि ये पार्लियामेंट की जो वक़्त है, जो मयार है, जो इज्जत है, और उसको भी बढ़ाए और उनके इदारों से टकराव ना कराए। जी अच्छा, हसन मुर्तजा साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? हसन साहब, कल भी हमने देखा था कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से यही कहा गया कि एक वक्त में इलेक्शन होंगे और उनकी जानिब से जो जल्द इंतखाबात का मुतालिबा किया जा रहा है उससे तो साफ इनकार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, क्या किरदार अदा करना चाहिए आपको, या क्या आपका प्लान है, किस तरह से इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा और क्या बातें चल रही हैं पीडीएम की जमातों में? देखिए, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम उनके इत्तेहादी जरूर है, हम हुकूमत का हिस्सा है, हम पीडीएम का इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने तो पहले कहा है कि आइन पे अमल होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है उसको मानना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इदारों का टकराव हम नहीं चाहते, हमने हमेशा कोशिश की है कि इदारे मजबूत हो, शख्सियात मजबूत ना हो। हम इदारों की मजबूती की बात करते हैं। हमारे लिए तमाम जज साहबान जो हैं वो मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, हम उन तमाम का एहतराम करते हैं। हम पिक एंड चूज नहीं करते कि फलां जज साहब अच्छे हैं और फलां जज साहब अच्छे नहीं हैं। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं रहा। हम तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का एहतराम करते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल फैसले भी सुने, लेकिन उनका एहतराम किया, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया, हमने रेजिस्ट नहीं किया। हम इदारों का टकराव कैसे चाहते हैं? हम तो आज भी कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया फॉरेन फंडिंग का, तो वो काबिले अमल होना चाहिए। उसके फैसले पे अमल दरामद आज तक क्यों नहीं हुआ? हमने कभी भी ये नहीं किया कि मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा थू, हम ये नहीं करते। हम तो कहते हैं कि तमाम जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको अपने अंदर एहतसाब करना चाहिए, उनको खुद एहतसाबी से काम लेते हुए जो भी गलत हुआ है उसको मिल बैठ के हम दुरुस्त करें। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे इदारे कमजोर हो जाएं और शख्सियात मजबूत हो जाए।
یہاں پر اداروں کی مضبوطی سے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ 73 کے آئین پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ 73 کے آئین میں پنجاب اسمبلی کے اندر جو 73 کے آئین کے ساتھ ہوا کہ آپ ووٹ بھی نہیں کاسٹ کر سکتے اور آپ ڈسکوالیفائی بھی ہیں، کیا 73 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں مکمل آئین کی بحالی کی، یہ کہتے ہیں کہ مرضی کا جو 224 اگر ہمیں پسند ہے تو کر لو، اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو 224 کو نہ پڑھو یا اس پہ نہ عمل کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین جو ہے وہ بالکل اس کے تابع سارے اداروں کو چلنا چاہیے۔ جب الیکشن کمیشن جوڈیشری سے اپنے لیے آروز مانگے تو جوڈیشری معذرت کر لے، جب الیکشن کمیشن پولیس سے مدد مانگے وہ معذرت کر لیں، فوج سے مدد مانگے وہ معذرت کر لیں، اگر خزانہ سے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے مانگے پیسے کہ الیکشن کے لیے پیسے دو وہ معذرت کر لیں، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی تنخواہ سے الیکشن کروائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں مل کے بیٹھ کے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اکتوبر میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا؟ دیکھیں الیکشن تو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن موڈ میں گئی ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے سب سے زیادہ جو نیریٹو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کا، وہ تحریک انصاف ہے۔ مجھے بتائیں کس شہر میں تحریک انصاف کی کمپین چل رہی ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز حصہ نہیں لے رہی؟ سارے ہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کا ہے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہماری سلامتی کا ہے، ہماری لا اینڈ آرڈر کا ہے، ہماری جغرافیائی صورتحال کا ہے، اور یہ سارے جانتے ہیں۔ قوم آٹے کے لیے ترس رہی ہے۔ اب آپ اگر پچھلے 4 سالوں کا دیکھیں، میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، آپ اگر 4 سالوں کا دیکھیں تو اس میں آپ نے جو کیا ہے آج ہم وہی کاٹ رہے ہیں۔ جس وقت آپ کے خلاف لو کانفیڈنس آیا ہے اس وقت تو آپ کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے یہ کوئی 2-4 مہینے کی تو بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے پچھلے 4 سال کے تسلسل کے نتیجہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع نہیں ہے کہ ہم نیریٹو پہ پولیٹکس کریں۔ آج ہمیں اپنے ملک کو سامنے رکھ کے اپنی پارٹیاں بچانے کی بجائے، اپنی حکومتیں بچانے کی بجائے آج ہمیں ملک بچانے کے لیے نکلنا ہوگا۔ آج سب سے اہم ملک ہے، اگر پاکستان ہے بالکل ملک بچانے کے لیے نکلنا ہوگا۔ لال چند صاحب آپ بتائیے گا حکومت کے رویے سے آپ کو، جی لال چند صاحب آپ بتائیے گا کہ حکومت کے رویے سے آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کا انعقاد کب تک ممکن ہے؟ کیا موڈ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بات تو کرتی ہے کہ آئین کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن لطیف کھوسہ نے کہا کہ میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم میں پر ہی ہونا چاہیے، تو لطیف کھوسہ کو پارٹی سے ہی نکال دیا یا بلکہ جو ان کا عہدہ تھا لائر سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ بات تو کرتے ہیں آئین کی، بات کرتے ہیں جمہوریت کی، بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، بات کرتے ہیں سیولین رول کی، لیکن جب پیپلز پارٹی حصہ تھی پی ڈی ایم کی اور مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا تو اس کے متعلق مولانا صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز ہم نیکسٹ مارچ میں کرا دیں گے۔ تو یہ ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک اور کھانے کے اور ہیں۔ یہ آئین کی بات کرتے ہیں لیکن ڈیل یہ بھی پنڈی سے کرنا چاہتے ہیں، اور آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہی رویہ ہے۔ فارن فنڈنگ کی بات کی، بالکل ہونے چاہیے۔ ہماری فارن فنڈنگ میں تو بڑی اسپیڈ سے کام ہوا اور ہمارے خلاف فیصلہ سنایا گیا، تو کیا پیپلز پارٹی فیصلے موجود نہیں ہے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ایک ساتھ فیصلہ دیا ہے سب کے چیک کیے جائے، لیکن ان کے نہیں ہوئے۔ اب توشہ خانہ سامنے آیا ہے، آپ نے 2 انٹرویو، ایک گھڑی کو لے کے انہوں نے اتنا ڈرامہ رچایا کہ پوری دنیا کو جیسے عمران خان نے لوٹ لیا ہے۔ اب دونوں مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے ہے، آصف زرداری صاحب کا انٹرویو بھی سامنے ہے۔ انہوں نے وہ کاریں، مرسڈیز، یہ وہ چیزیں وہاں سے
توشہ خانہ سے لی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا. عمران خان نے جو کیا آئین اور قانون کے لمٹس میں رہ کے کیا. انہوں نے آؤٹ جی سر. لال چند صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس سے ہٹا کر اس ملک کو غلط سمت میں. ٹھیک ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے. حسن مرتضی صاحب آپ بتائیے گا کہ لال چند صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں اور بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی میں تو حیران ہوں بھائی. توشہ خانہ تو ایک مثال ہے کہ آپ نے توشہ خانہ بھی نہیں چھوڑا. توشہ خانہ کس نے کہا ہے کہ ایشو ہے؟ اصل ایشو تو کشمیر ہے. آپ نے جب کشمیر ہی بیچ دی ہے تو توشہ خانہ تو آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ توشہ خانہ تو ایک چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دی گئی ہے کہ آپ نے یار یہ بھی نہیں چھوڑا. آپ نے وہ خانہ کعبہ والی گھڑی بھی نہیں چھوڑی. یہ توشہ خانہ تو آپ کے لیے ایک مثال بنائی ہوئی ہے. باقی حساب تو اگر آپ نے دینا ہے تو وہ فورن فنڈنگ کا دینا ہے. جس فورن فنڈنگ کو پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. فورن فنڈنگ آپ کی پارٹی کے ایک بانی رکن نے فورن فنڈنگ کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فورن فیصلہ آ گیا. فورن کہاں فیصلہ آیا ہے؟ فورن فنڈنگ پہ تو آپ نے 17 دفعہ کورٹ سے اسٹے لیے ہیں, ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے. فورن فنڈنگ پہ تو آپ نے اتنے روڑے اٹکائے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ اس فورن فنڈنگ کا ہی نتیجہ ہے. تو آپ معصوم نہ بنے. یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ تمام چیزوں سے بڑا ہے. جو ہماری سوورینٹی پہ ایک سوالیہ نشان آپ نے کھڑا کر دیا. آپ 4 سال تک کہتے رہے کہ ہم فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم ایک پیج پر ہیں. 2018 کے اندر جس طریقے سے نتائج آئے وہ ساروں نے دیکھے. پری پول ریگنگ کی آپ کی مثال قائم ہے. 2018 سے پہلے آپ نے کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا, آپ نے کس طریقے سے پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کیا. آپ نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر ایک گروپ تھا, اس کو کس طرح آپ نے ساتھ شامل کیا. آپ نے آج تک ان کو جنوبی پنجاب صوبہ نہیں دیا. آپ نے کون سا وعدہ قوم کے ساتھ کر کے اس سے انحراف کیا. آپ نے ملک کی سلامتی داؤ پر لگائی. آپ نے فوج کے ساتھ مل کے آپ کہتے تھے کہ جی ہم ایک پیج پر ہیں. حسن صاحب وقت کی کچھ کمی ہے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور لال چند مالہی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہی معاشی, سیاسی اور جو آئینی استحکام ہے وہ آ سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.